بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو نیا خلیفہ چن لیا اور یوں 18 جون 656 ہجری میں حضرت علی خلیفہ بنے۔ حضرت علی نے تقریباً 5 سال خلافت کا کام سر انجام دیا، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی رات ایسی ہوگی جس میں حضرت علی سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھیں۔ ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے اور قاتلوں کو چن چن کر ختم کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ کے جھنڈے تلے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی کے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بہانا پسند نہ کیا اور حضرت انس کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دوران مدینہ طیبہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی کا قاصد پہنچا اور اس نے حضرت علی کا پیغام پہنچایا کہ جس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا تھا، یا تو وہ میری بیعت کرے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ کی فوج شہر کے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی، مگر صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے بصرہ سے باہر نکلی اور حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کے پہنچنے پر حضرت عائشہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ کے شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی فوج کا قبضہ بصرہ پر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ دوسری جانب حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ 5 دسمبر کو حضرت علی اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے حضرت علی نے صلح کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی۔ حضرت عائشہ کے لشکر میں چند فتنہ باز سپاہی موجود تھے جو مسلمانوں کے درمیان امن نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹ جائے گا۔ چنانچہ جب رات کے اندھیرے میں دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چپکے سے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے آپس میں تلواریں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ 36 ہجری جمعے کے دن بصرہ کے قریب حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی فوج نے باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ جنگ جمل میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا اور دونوں جانب سے ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔